گھر۔ اس افسانے میں ایک حکیم صاحب اور ان کے دوست چندن جو ہیں ان کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ برسات کی رت، بھیگی ہوائیں، سویرے سویرے دو صاحب بستی کے باہر کچی سڑک پر باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک: بس تو بھائی چندن، ہم نے سوچا کہ اب بنا ہی ڈالیں۔ دوسرا: بہت ٹھیک سوچے حکیم جی، دور کی کوڑی لائے۔ حکیم: پھر ہم نے کہا لاؤ بھی چندن سے بھی پوچھ لیں، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ چندن: میں کیا کہوں گا حکیم جی، ہاں میں ہاں ملاؤں گا تمہاری۔ تو ہے رائے پکی؟ حکیم: سوچی سمجھی؟ چندن: اجی روپے میں 17 آنے۔ حکیم: دیکھو پھر نہ کہنا حکیم جی این چونے میں کہاں روپیہ جھونک دیا۔ چندن: لو اور سنو، یہ الٹی گنگا میں بہاؤں گا۔ حکیم: ہاں یہ کہنے کو نہ ہو کہ صدا کے یار چولی دامن کا ساتھ ایک جگہ رہے سہے، اب مرنے کو بیٹھے تو جنگل جا بسایا۔ چندن: حکیم جی گھر بن جائے تب بتاؤں گا میں تمہیں کب چھوڑنے والا ہوں۔ حکیم: بس تو آؤ کہیں ذرا بیٹھ لیں۔ دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ ذرا اپنی چھڑی تو دینا بھئی، سوچا یہ ہے کہ زمین پر نشان ڈالتے ہوئے، یہ رہا زمین کا ٹکڑا، یہ پورب میں بدھ سنگھ کی امری ہے۔ چندن: جانتا ہوں، آگے چلیے۔ حکیم: اور دیکھو بھئی پچھم میں۔ چندن: پٹوا تال پڑتا ہے، بڑی مرغابی گرتی ہے جاڑوں میں۔ حکیم: اور یہ جنوب میں برساتی نالہ ہے، اور ادھر شمال میں کئی بگھے خالی زمین پڑی ہے جس پر۔ چندن: ٹھہرنا حکیم جی، اس پر کچھ نہ بنانا۔ حکیم: چلیے نہیں بناتے۔ اچھا یہ تو ہو گئی 4 دیواری، اب ذرا بھیتر آؤ۔ چندن: آگے پورب رخ، دروازہ رکھا ہے نا۔ حکیم: خوب دیکھا۔ ہاں تو یہ چبوترا دے کر دالان در دالان، اور یہ رہے بغلی کمرے۔ چندن: چلیے ٹھیک بن رہا ہے، جاڑے گرمی کا تو یہ انتظام ہو لیا، اب رہی۔ حکیم: برسات؟ تو بھئی برسات میں چھت پر کھپریل میں سویا کریں گے۔ چندن: ٹھیک ہے، مچھر پسو سے بچاؤ ہوگا، بلکہ ہلکی ہلکی پھوار، چھم چھم کرتی بوندیں، دور دور بجلی کے کوندے۔ حکیم جی گھر نہیں، بہشت بنا رہے ہو، بہشت۔ حکیم: اور کیا؟ اچھا چبوترے سے اترے تو دیکھو یہ رہا باورچی خانہ، اور یہ اس سے ملی ہوئی ناج پانی کی کوٹھڑی، اور ایندھن لکڑی کی بھگاری ہو گئی، اور یہ صدر دروازے سے لگی ہوئی بیٹھک۔ آپ اٹھو بیٹھو، مہمان ٹھہرا لو، اور جب چاہو کواڑ بند کر دو، مردانے کا زنانہ ہو گیا، کہو بھئی کیا کہتے ہو۔ چندن: کہوں؟ حکیم جی تم نے گھر بنایا تو بھئی ہم نے بھی بنا ڈالا، چلو یہی صحیح۔ خالی زمین کا آج ہی بیانہ دیا، کل رجسٹری کروائی، اور پرسوں تمہارے پڑوس میں نیو رکھ دی۔
حکیم: چنن ہوش کی باتیں کرو، کیا سچ مچ؟ چنن: اجی تو آپ سے کچھ دب کر ہیں، یہ گھر تو اب بنے گا۔ حکیم: یوں نہیں چنن، یہ لو اپنی چھڑی، گھر کی داغ بیل، چلو ہمارے اتری دیوار تمہیں خوب ملی۔ چنن: ہاں دیکھو تو کیا ڈول ڈالتا ہوں، چھڑی سے زمین پر نقشہ بناتے ہوئے۔ دیکھو یہ دیواریں ہوئیں، یہ 3 در کا دالان، اور یہ آمنے سامنے کمرے۔ ہمارے آدمی ہی کتنے ہیں، لڑکا، اس کی بہو، ان دونوں کے لیے بہت ہے۔ بڑا سا آنگن رکھوں گا، یہ ادھر فصل کی ترکاری بولی، اور ایک آدھ نیمبو کا پیڑ لگایا۔ اور ہاں، تم جو بھولے حکیم جی، وہ اس گھر میں ہوگا، یہ دیکھو پکا کنواں۔ حکیم: الو ہی سمجھا گئے تم ہمیں، ارے چل بھیا میرے گھر کا نقشہ دیکھ، یہ رہا 21 ہاتھ پانی کا تلی توڑ کنواں۔ چنن: ارے سچ؟ ٹھیک کہتے ہو حکیم جی، بس تو پھر آ جاؤ ہمارے گھر میں، گرمی برسات لڑکا اور بہو کوٹھے پر سویا کریں گے، برسانی بنا دوں گا۔ حکیم: وہاں کس رخ، برسات کا پانی کدھر گرے گا؟ چنن: ادھر اتر کو، اور کہاں؟ حکیم: یعنی میری چھت پر؟ چنن: ہاں ہمارے پر نالے گریں گے۔ حکیم: یہ تو نہ ہوگا۔ چنن: اور کہیں نہیں گر سکتے؟ حکیم: گرے نہ گرے اپنی بلا سے، میری چھت پر نہیں گر سکتے، قانون کھلا ہوا ہے۔ چنن: یہ قانون وانون اپنے گھر بگاڑیے حکیم جی، یہ چنن کے پرنالے ہیں، اب تو بن چکے، اور اتر کو آپ ہی کی چھت پر گریں گے۔ حکیم: میں نالش ٹھونک دوں گا، تعمیر رکوا دوں گا، عدالت کو موقع پر لے آؤں گا۔ چنن: ٹھیک ہے، مگر یہ سب بات کی باتیں ہیں، پہلے یہ گھر بنے گا، اس میں برساتی بنے گی، برساتی کے پرنالے اتر والی چھت پر ہی گریں گے، کر لیجئے کیا کرتے ہیں۔ حکیم: میں تمہیں قید کرا سکتا ہوں، یہ زمین ہی نہیں خریدنے دوں گا، اس کے خریدنے کا حق مجھے ہے۔ چنن: کر کے دیکھو، ہاروں گا، اپیل کروں گا، وہاں بھی ہاروں گا، بورڈ تک جاؤں گا، پر نالے تو حکیم جی وہیں گریں گے جہاں چنن کے منہ سے نکلا ہے۔ حکیم: چنن کے منہ سے نکلا تو جھک مارا چنن نے۔ چنن: حکیم جی کپڑوں میں رہیے، کہہ دیتا ہوں، نہیں تو؟ چنن: بنا بنایا گھر بگاڑ دوں گا۔ حکیم: تم، وہ کیسے، دیکھوں تو صحیح۔ چنن: پاؤں سے زمین پر بنا نقشہ رگڑ کر، ایسے، یہ لو اپنا گھر، اور یہ مٹا تو اپنا گھر بھی مٹا۔ حکیم: ارے جاہل آدمی، یہ کیا کیا؟ چنن: نہ جانے ہم تم دونوں اس وقت کہاں تھے؟ حکیم جی یہ زمین تو میونسپلٹی کی ہے۔ سب خیالی پلاؤ بنا رہے تھے۔ ہمارے ہاں بھی اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ جس چیز کا وجود تک نہیں ہوتا اس پہ باتوں ہی باتوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا، ایسا ہوتا ہے؟